ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو پھر دنیا میں لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیں، بے شک مخلوق کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی واضح دلیل موجود ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور اس کا رزق مقرر نہ کیا ہو۔ انسانوں کے لیے پھل و سبزی، گوشت وغیرہ، اور جانوروں کے لیے گوشت، گھاس وغیرہ یہ مقرر کیا، اور دیگر مخلوق کے زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی غذا میرے رب نے مقرر کی، اور اس غذا کو کھانے کے لیے اسباب بھی مقرر کی۔ کسی انسان یا جانور کا بھوکا مر جانا رزق تک پہنچنے کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کے سامنے کھانا موجود ہے لیکن جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالے گا تب تک کھانا منہ میں نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانے کو منہ میں لے جانے کا سبب ہے، اسی طرح دیگر اسباب بھی ہیں۔ پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں۔ ہاں، درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تو انہیں وہیں رب کریم کھڑے کھڑے کھاد اور پانی عطا فرماتا ہے۔ انسان کو یہ کہا گیا کہ وہ اسباب کو ترک نہ کرنے کی کوشش کرے۔ عمومی طور پر اسباب کے ذریعے ہم اپنے نصیب کا رزق کھا لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو قسمت کا رزق ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں امید بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اسباب بروئے کار لانے کے باوجود رزق نہیں ملتا۔ اس رزق کے نہ ملنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ پاک نہ دے کر بندے کو آزماتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر قحط مسلط کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد۔ ترجمہ: اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ بہرحال آج کل آئے دن جو زلزلے اور طوفان آ رہے ہیں، نیز کئی ممالک میں قحط سالی کے سبب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ انسانوں کے بڑھتے ہوئے گناہوں اور ان دہریے ملحدین کی نحوست بھری سوچ کا نتیجہ۔ ہاں، یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قحط سالی یا دیگر آفات جو اس میں لوگ مرتے ہیں وہ سب گناہگار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعضوں کے لیے آفات ان کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔